السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اللہ نواز جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں جیلانی وائس۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے گھریلو مسائل کے اوپر، اور گھریلو مسائل یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے۔ گھریلو مسائل کے لیے ہمیں دین اسلام نے صبر، تقوی، تحمل اور حکمت بھرے کچھ رہنما اصول دیے ہیں، جن کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں 10 ایسے اصولوں کے اوپر جو ہماری زندگی کے لیے بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر گھر کا سکون اور برکت صرف تقوی کے اندر ہے۔ جب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے احکاموں کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب کے اندر فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے گھریلو معاملات کو مشورے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے کے اندر مشورے کی ترغیب دی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے فیصلوں کو سب کے مشورے سے کیا کریں تاکہ ہر فرد کی رائے کا احترام ہو اور وہ مطمئن ہو جائے، اور جب گھر کے سب افراد مطمئن ہوں گے تو مسائل نہیں کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ صبر جو ہے یہ گھریلو معاملات کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے یا لڑنے جھگڑنے کے بجائے ہم صبر کو اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ چوتھا یہ کہ گھریلو مسائل کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی، والدین، بچے، ان سب کو حقوق دیے جائیں اور ہر بندہ دوسرے بندے کی حق کا لحاظ رکھے تو وہ گھر پرسکون اور محبت بلکہ جنت نما بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ پانچواں یہ کہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ نرمی، محبت اور حسن اخلاق سے پیش آنا یہ ایک بہترین حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ان یعنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ چھٹا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا، دعائیں مانگنا یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساتواں یہ کہ درگزر اور معافی کو اپنائیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا اپنی عادت بنا دیں، اور یہ رویہ اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، معاف کر دینا اور درگزر کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آٹھواں یہ کہ عموماً گھریلو مسائل کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب ہمارے مالی معاملات کمزور ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں غیر ضروری اخراجات سے بچنا، فضولیات سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور اپنی آمدنی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی عادت بنائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ نواں یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں اور ان کو اچھی تعلیم دیں، اخلاقیات سکھائیں تاکہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کر سکیں،
آپس میں پیار اور محبت اختیار کریں، بلکہ گھر کے ہر فرد کی اصلاح، اس کے کردار کا اچھا ہونا، یہ گھریلو معاملات میں بہترین مدد ہے۔ 10واں یہ کہ والدین، بزرگوں اور مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعائیں بندے کے گھر میں سکون اور راحت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ الحاصل دوستو، گھریلو مسائل کے حل کے لیے لازم ہے کہ ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، صبر اور محبت سے کام لے اور اللہ کی مدد طلب کرے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو پرامن گھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔